خواتین و حضرات، کیتھولک ٹی وی کے پروگرام ہم خدمت میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام ہم خدمت میں ہم ان تمام کاہنوں، مناد صاحبان، سسٹر صاحبات اور عامۃ المومنین کو دعوت دیتے ہیں تاکہ ہم ان کی خدمت کو سلام کر سکیں، اپریشیٹ کر سکیں اور ان کے تجربے کو، ان کی زندگی کو، ان کی خدمت کو لوگوں تک لے کے جائیں تاکہ لوگ بھی ان کی خدمت کو اپریشیٹ کر سکیں، اور اس کے ساتھ بہت سارے نوجوانوں کو دعوت بھی ملے کہ وہ بھی اپنی زندگیوں میں دوسروں کی خدمت کر کے برکت اور خوشی پائیں۔ ہم نے اپنے کیتھولک ٹی وی میں دعوت دی ہے ایک مبشران انجیل کو اور ان کی مسز کو، جنہوں نے 25 سال خدمت کی ہے اور ابھی سلور جوبلی منا رہے ہیں۔ آج ہم ان کو اور ان کی خدمت کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نہایت قابل احترام بابو ادریس اندریاس اور بوا پروین، میں آپ دونوں کو اپنے کیتھولک ٹی وی کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو فضل، شکریہ بہت جی، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، سلور جوبلی ہے۔ 25 سال ایک پوری نسل ہوتی ہے، ایک پوری جنریشن ہوتی ہے جی جس کی آپ نے خدمت کی ہے۔ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ میں نے 25 سال خدمت کی ہے اور سلور جوبلی منا رہا ہوں؟ فضل، اس حوالے سے خدا کا بھی اور اپنے بڑوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن کی دعاؤں کے وسیلے یہ سب کچھ ہمیں مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کاہنوں کے ساتھ اور اپنے بڑوں کے ساتھ یہ دعاؤں کا صلہ ہے، میں اس بات پر یقین ہم رکھتے ہیں۔ بابو جی، آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ گاؤں ہے مغل چک کلان۔ بوا جی، آپ کا تعلق کس گاؤں اور شہر سے ہے؟ شکپورہ شہر سے، قلعہ میر سنگھ۔ بابو جی، آپ نے اپنی خدمت کا آغاز کہاں سے کیا ہے؟ فضل، ہماری خدمت کا آغاز جو ہے نا، وہ ہماری گاؤں میں 27 کیتھولک خاندان ہیں اور 6-7 یو پی کے پروٹسٹنٹ تھے، تو ان کی عبادت، ان کا رہن سہن بہت یکساں تھا، بہت پیار تھا، اور انہی میں سے ہماری ایک تائی ڈیڑھ پنڈی کی لاہور کینٹ کے رہنے والی بابو مائیکل مشوق کی امی، ٹھیک ہے، انہوں نے ہماری ایمان میں بہت تربیت کی اور کیتھولک ایمان میں انہوں نے یہاں تک مجھے لے کر آئے کہ میں یہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ دوسرے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پہلی پاک شراکت کے لیے تیار کیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ابتدائی تعلیم ہے اپنے ہی گاؤں میں حاصل کی، ٹھیک ہے، جو مڈل کے لیے کسی اور اسکول میں، اور اس کے بعد ہائی اسکول گجرانوالہ میں میٹرک کی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ایسا چانس آ گیا کہ میں ایک دفعہ بیمار ہو گیا۔ بیمار ہونے کے بعد میں اور میرے جڑے سن اس وقت کے علاقہ دار بابو سلطان رابٹ، ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں جیسا، تو میں بھی اپنے خاندان سے، اپنے باپ دادا سے اجازت ملتی خوش ہو کے مجھے اپنے بابو جی کے پاس جانے دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بابو جی نے اتنا مجھے ٹرین کر دیا، اتنا ٹرین کر دیا، مضبوط کر دیا کہ کبھی کبھی کسی جگہ پہ جنازے کے لیے بھی ساتھ لے کے جاتے تھے، شادی میں بھی ساتھ لے کر جاتے تھے، تو منادی کا وہاں سے مجھے زیادہ شوق آ گیا۔ لیکن اس وقت تبھی آپ نے کوئی ٹریننگ نہیں کی تھی؟ ٹریننگ نہیں تھی، تو اسی جب شوق میں آگے چلتا تھا، بابو جی ہمیں دوسرے علاقے میں، ایریا میں، گاؤں سے لے کے جاتے تھے، تو کسی جگہ پہ جمعے کی نماز بھی کروا دیتے تھے، بابو جی مجھے اجازت دیتے تھے، تلاوت کے لیے اجازت دیتے تھے۔ پھر تعلیم کے دوران جب اتوار کی چھٹی نہیں ہوتی تھی تو میں اپنی اسکول کی تعلیم کو چھوڑ کر فضل میں پیرش سنٹ زیویئر پیرش میں وہاں سے چرچ کی عبادت کر کے تو پھر میں آدھی چھٹی اسکول میں آتا تھا۔ اس وقت جمعے کو چھٹی ہوتی تھی۔ تو ایک وقت کوئی فادر جی ایسا ہوا کہ جو ہیڈ ماسٹر تھا، تفریح بند ہوگی نا، تفریح بند ہوگی، تو ہیڈ ماسٹر نے مجھے گھیر لیا، قابو کر لیا۔ اچھا، ہاں بھائی کہاں سے آیا؟ تو سامنے جو انچارج تھا، کلاس کا انچارج تھا، وہ ہمارے گاؤں کا تھا، تو اس نے مجھے اجازت دی ہوئی تھی، تو وہ کہتا ہے اسے کچھ کہنا نہیں، میرے پاس لے آؤ۔ جب میں لے آیا تو ہیڈ ماسٹر کو کیا کہا کہ یہ ایسا بچہ ہے، یہ ایسا لڑکا ہے کہ یہ اپنی اتوار کی عبادت کر کے تو پھر آتا ہے، اور میں نے اجازت دی ہے۔
تو ایسے کہ جیسے ہمارے بچے حافظ بنتے ہیں ہاں یہ ایسا بنے گا. ٹھیک ہے. مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ میرے استاد ٹیچر کی دعا کامیاب آپ کو لگ گئی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کون سے سال میں پھر اپنی خدمت کا آغاز کیا ٹریننگ کے بغیر ہی؟ ٹریننگ کے بغیر 1987. اور کتنے سال خدمت کی ٹریننگ کے بغیر؟ 3 سال. کہاں پہ کی ہے؟ 1987 جولائی میں اچھا شکرگڑھ شہر پیرش نہروال کا تھا. اچھا. اور وہاں کے بعد پھر میں ماڑی کلام میں آ گیا. ٹھیک ہے. ناروال پیرش کے سینٹر ہے. ٹھیک ہے. 3 سال وہاں پہ رہا. اچھا. یہ ساری بغیر ٹریننگ کی؟ بغیر ٹریننگ کے. پھر ٹریننگ کا معاملہ کیسے حل ہوا؟ ٹریننگ کا معاملہ فاجی ایسے حل ہوا کہ جب ایک وقت آیا تو میں اپنے گھر میں تھا. 1 سال کچھ 6 ماہ میں اپنے گھر میں رہا. تو جب میں 3 سال کے بعد اپنے گھر میں آ گیا تو یک قدم میرے باپ نے گرمیوں میں جولائی کے مہینے میں آ گیا. 5-6 جولائی تھی. تو ہمارا جو مکان میرے باپ دادا نے دیا ہوا تھا تو میرے باپ نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا, میرا بیٹا واپس کیوں آ گیا. ٹھیک ہے. اتنے پریشان ہو کہ یہ مناد تھا. بابو جی تھے, بابو جی بڑی عزت تھی بابو جی کے لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے ایمان میں. اب یہ واپس آ کے تو بہت پریشان ہوئے. باپ اپنے بچوں کا دکھ دیکھ کر کیا کرے گا. ٹھیک ہے. تو باپ میرے نے شام کا کھانا بھی نہیں کھایا. ذمہ دار کا کام کرتے تھے گرمیوں میں, دان منجی وغیرہ کا کام کرتے تھے پیلیوں کا. تو شام کا کھانا نہیں کھایا, روزہ بھی نہیں رکھا. لیکن اسی بیٹے کے دکھ کی وجہ سے کہ خدایا اسے پھر دوبارہ کہ یہ خدمت کر رہا تھا اب واپس آ گیا, اسے پھر لے لینا. اچھا. باپ کی دعا کے وسیلے پھر 1 سال کے بعد خدا نے مجھے پھر فادر نصیر عنایت گجرانوالے میں وہ ہمارے گھر میں آئے. تو انہوں نے کہا بابو جی آپ مناد ہیں تو آپ کو مناد کے لیے ہی ہم قلعہ ددار سنگھ میں لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بغیر ٹریننگ کے بعد پھر مجھے موقع مل گیا خدمت کرنے کا. اور وہیں سے ہی فادر اس وقت سے نصاری صاحب پیرش پریسٹ, ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے ٹریننگ کے لیے بھیج دیا. خوشپور میں میں ان کا کبھی اپنی زندگی سے اپنے بچوں کو کئی دفعہ یاد کرواتا ہوں. علاقے بھی نام لیتا ہوں کہ فادر نصاری صاحب نے مجھے پیرش پریسٹ ہوتے ہوئے مجھے ٹریننگ میں بھیج دیا 1992 جنوری میں. بابو جی جب آپ نے ٹریننگ خوشپور سے کر لی اس کے بعد آپ نے کون سے پیرشز میں کام کیا ہے؟ ہاں جی, سب سے پہلے فاضل جب ٹریننگ 18 دسمبر کو ہمارا ڈپلوما وہاں سے ہوا تو ہم گھر میں آ گئے. ٹھیک ہے. تو 10 دن صرف میں گھر میں رہا. اچھا. تو مجھے میرے بھائی مائیکل مشوق, بابو مائیکل مشوق, جن کی ایک ہی پیرش میں خدمت ہے گجرانوالے ڈسکا روڈ پہ, ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہماری پیرش میں جائیں ڈسکا روڈ میں. تو فادر جی سے ملے. اس وقت فادر سے جان جوزف صاحب. اچھا ٹھیک ہے. فادر جان جوزف. تو انہوں نے مجھے لیٹر دیا اور لیٹر کے ساتھ ہی 31 دسمبر کی رات کو انہوں نے مجھے سینٹر موکھل سندوا میں بھیج دیا کہ آپ نئے سال کی عبادت وہاں کروائیں. ٹھیک ہے. میں نئے سال کی عبادتیں وہاں پہ کروائی تھی. صحیح. تو 3 سال وہاں پہ میں رہا موکھل سندوا کے سینٹر پیرش سینٹ جوزف ڈسکا روڈ میں. ٹھیک ہو گیا. پہلا تبادلہ جو ہے وہ تبدیلی میری ہوئی شیخوپورہ پیرش غازی منارہ سینٹر میں. غازی منارہ سینٹر. ٹھیک ہے. اس کے بعد فضل پہ تقریباً 7 سال یا 2-3 ماہ کم ہو گئے. تو پھر بچوں کی تعلیم کی وجہ سے فضل سے آگے ریکویسٹ کی تو انہوں نے مجھے لاہور کینٹ میں تبدیل کر دیا. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 5 بیٹیاں. 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے. 2 بیٹے ہیں. تو کینٹ میں آ کر اس وقت فادر فرانس میری جو باہر کے تھے ان کے ساتھ خدمت کی گاؤں تیڑا. ٹھیک ہے. اور پیرش سینٹ جوزف کینٹ کا تھا, لاہور کینٹ کا. جی ٹھیک ہے. 8 سال تقریباً وہاں پورے ہوئے. اچھا. تو پھر فادر نیت برنارڈ صاحب نے مجھے اپنے کمیشن دفتر میں بلایا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے مجھے بڑا پیار دے کر کہا کہ آپ کی ایک جگہ اور سینٹر پیرش میں جانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. آپ نے بہت اچھا کام کیا, آپ کی کوئی کمپلین نہیں, آپ کو داد شاباش دیتے ہیں فادر جو بھی کہا, مجھے بہت پیار دیا. تو انہوں نے مجھے ہلو کی سینٹر گرین ٹاؤن کے پیرش میں وہاں پہ صرف 6 ماہ فادر جی رہا. ٹھیک ہے. 6 ماہ کے بعد بابو الیاس صاحب نے تو فادر جی نے پھر مجھے مل کے کمیشن کے فیصلے کے تحت میں تابع داری کرتے ہوئے انہوں نے مجھے سیالکوٹ بھیج دیا. سینٹ جیمس مونا چرچ سیالکوٹ کینٹ میں کپورہ والی سینٹر تھا. کپورہ والی سینٹر وہیں پہ 18 جنوری کو جانے کے
ایک کام کرتے کرتے مجھے ایک ایسا جھٹکا لگا کہ مجھے اٹیک ہوا 22 فروری کو. اچھا. 22 فروری کو اٹیک ہونے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک. اچھا. تو سیالکوٹ میں کافی اسپتالوں میں گئے, لوگوں نے 3 ماہ اتنا پیار وہاں پہ ملا کہ ادھر کے 10 سال کے برابر ایک پیار سیالکوٹ نے مجھے دے دیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں فادر جو روبن بشیر تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ بابا جی ہم آپ کو بھیجتے نہیں, لیکن ہماری ہمدردی ہے آپ کے ساتھ, اگر پسند کریں تو ہم آپ کو لاہور میں دوبارہ بھیج سکتے, ٹھیک ہے. آپ کام بھی کریں, خدمت بھی کریں اور آپ کا علاج بھی ہو. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ آصف ٹاؤن کے پیرش میں آ گیا. ٹھیک ہے. تو کریم پارک سینٹر تھا, وہاں پہ مجھے بٹھایا گیا. سینٹر تھا, نیا چرچ بنا تھا. تو نئے چرچ کو فاجی آباد کرنے کے لیے, لوگوں کو لانے کے لیے, دوسری کلیسیا میں لوگ پھنسے ہوئے تھے, تو لوگوں کو لانے کے لیے بہت مشکلات ہوتی, لیکن مجھے کوئی مشکل نہیں آئی نظر. ٹھیک ہے. اس لیے کہ خدا ساتھ تھا. تو وہیں پہ میں فاجی کو اپیل کرتا رہا کہ فاجی مجھے کام دے, میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے. کوئی دوائی نہیں کھاتا, کوئی میڈیسن چیک نہیں کرواتا, صرف ٹھیک کیوں لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے. اب آپ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں. اب فاجی ریٹائر ہو گیا 1 سال. بابو جی اس خدمت کے 25 سالوں کے درمیان کون کون سی مشکلات یا چیلنجز کا سامنا آپ کو کرنا پڑا؟ اچھا فاجی, جب چیلنج کی بات کرتے ہیں تو چیلنج مختلف قسم کے ہوتے ہیں. فیملی میں بھی ہوتے, فیملی کی طرف سے بھی ہوتے ہیں, اور جماعت کی طرف سے بھی ہوتے ہیں, کلیسیا کی طرف, کمیونٹی کی طرف سے بھی ہوتے ہیں, اور اپنے اندر ہی مناد اور فادر جی کے اندر یا منادوں کے ساتھ بھی چیلنجز آ جاتے ہیں. لیکن ان سب کو ایک کہاوت ہے. کہاوت یہ ہے کہ ہم جو بیری ہوتی ہے, بیری جب اس کی ٹانی اڑ جائے, ہاں جی, تو اگر کھینچے گے تو کپڑے پھاڑ لیں گے. جی بالکل. اگر آہستہ رک جائیں تو اسے ایک ایک کر کے اتار دیں تو آسانی سے نقصان بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اس کی بات یہ ہے کہ خوشپور سینٹر میں جب میں نے فاضل لکھا تھا ایک تھیسس, ٹھیک ہے, سب گروپ سے تھیسس لکھواتے تھے, تو میرے تھیسس کا نام تھا منادی میں نبوی کردار. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جب اس بات پہ میں اپنے آپ کو مضبوط کر لیا کہ نبوی کردار آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے. نبی اپنی جان جو ہے وہ لوگوں اور خدا کے لیے نثار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ پیچھے نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے چیلنج بھی آئے, تو ان چیلنجوں کو نبی کی طرح دیکھتے ہوئے اپنے قدم کو, اپنے کام کو آگے لے کر چلا. کچھ چند ایک بتائیں کہ کون کون سے چیلنجز آتے ہیں مناد کو, یا آپ کو آپ کی زندگی اور خدمت میں کون کون سے چیلنجز آئے؟ فاضل میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں غازی منارے کی. ٹھیک ہے. شیخپورہ کی. شیخپورہ میں غازی منارے کی بات ایسے کرتا ہوں کہ جب فادر جی جو دانیل تھے, ٹھیک ہے, شیخپورہ پیرش میں پیرش پریسٹ, وہ جب خوشپور گئے مناد سلیکٹ کرنے کے لیے, جی جی, مناد سلیکٹ کرنے کے لیے گئے, تو وہاں پہ میرے ساتھ بات ہوئی کہ بابو جی آپ کو کسی فادر جی نے ڈائسس میں کہا؟ میں کہا جی کسی نے کہا. کسی کو میں نے نہ کہا, نہ کسی نے مجھے کہا. ٹھیک ہے. اب میرا تھیسس کا عنوان ہے منادی میں نبوی کردار, جہاں خدا لے کے جائے گا. ٹھیک. اور دوسری فاجی میری ریکویسٹ ہے کہ جہاں کوئی مناد پوری ڈائسس میں کوئی پریشان تو مجھے بھیج دیں. ٹھیک ہے. میں جانے کے لیے تیار ہوں گا. تو فادر دانیل نے میری درخواست ادھر جب کمیشن میں آئی تھی, تو فادر دانیل مجھے لے انہوں نے قبول کیا. ٹھیک ہے. اور وہیں پہ چیلنج لوگوں کا, اس گھر میں نہیں جانا, اس گھر میں نہیں جانا, پارٹی بنی ہوئی تھی. لیکن فاضل میں نے کہا فاضل میں کچہری والا نہیں, تھانے والا نہیں, میں صرف لوکل منادی والا ہوں. ٹھیک ہے. تو منادی میں وہیں پہ چیلنج ضرور تھے, لڑائی جھگڑا کافی تھا. تو وہاں پہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں, خدا کی فضل کی وجہ سے, مدد کی وجہ سے, تو وہاں پہ دونوں پارٹیاں ہی چرچ میں ایک ہو کر نماز پڑھتی تھی. بابو جی آپ نے اپنی خدمت کے دوران کس بات پر زیادہ زور رکھا ہے؟ ایک دعا پر, اور دوسرا لوگوں کے ساتھ ملنے پر. ٹھیک ہے. جب ملیں گے دعا پر زور ہوگا, تو پولس رسول کی بات بار بار مجھے یاد آتی ہے کہ ایمان بھی ہے, امید بھی ہے, لیکن محبت افسر ہے. ٹھیک ہے. اس میں وفاداری بھی ہے, اس میں قربانی بھی ہے, اس میں قبولیت بھی ہے, اس میں ہر چیلنج کو معافی کا اور قبولیت کا. بابو جی آپ کے کتنے بچے شادی شدہ ہیں, اور ابھی کتنے ہیں جو ابھی غیر شادی شدہ ہیں؟
6 गैर शादीशुदा और एक ही बेटी की शादी। तो बड़े बच्चे हैं जो काम शाम कर रहे हैं? 7 बच्चे काम कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो ये घर का सारा निज़ाम जो है वो चलता है। अभी मैं पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ। कहाँ पे पार्ट टाइम कर रहे हैं? शादबाग फादर ज्योतिषाद के साथ। सो रिटायर्ड होके भी आप खिदमत कर रहे हैं पार्ट टाइम? जी। अच्छा भाऊ जी, क्या आप अपनी इस खिदमत से खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम इस ईमान में और इस खिदमत में, मैं ये चाहता हूँ कि इसी में ही खुदा के पास जाने की ख्वाहिश करते हैं। हम कहते हैं ना, इसी ईमान में मैं जीना और मरना चाहता हूँ, ईमान के चाहता अमल हूँ। में। अच्छा बुआ जी, आमतौर पे हम कहते हैं जी, एक मुनाद जो है वो अपनी खिदमत करता है इलाके में, लेकिन बुआ जी भी उतनी ही खिदमत करते हैं घर में रह के। आपने इस खिदमत के 25 सालों के दरमियान किस तरह लोगों की खिदमत की है? ਫਾਦਰ ਜੀ ਖਿਦਮਤ 7 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰੀਆਂਬਾਦ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ठीक है। ਮੈਂ ਤੰਦੂਰੀ ਘਰ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਫਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, हाँ जी। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ठीक है। ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा, क्योंकि वो मारियाबाद ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਰਚ ਸੀ ਤੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਰਚ ਹੈ। हाँ हाँ। ਤੋ ਬੋਕਰ ਸ਼ੀਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਛੱਤ ਤੱਕ ਜਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਉਤਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਊ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਲੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਫਾਦਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਰਾਂ ਫਾਦਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾঁव 'ਚ ਜਾਣਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਾਲਾ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਉਦੋਂ ਕਿ ਟਾਂਗੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਦੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਬਹਿਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਘੰਟੀ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਘੰਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਊ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਈ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਫਾਦਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਭਰ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਮੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਾਮਾ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਜੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਬੁਆ ਜੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੋਕ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਊ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੋਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਾਦਰ ਜੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਜੀ ਮਨਾਰੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ, ਤੇ ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਘਰ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਫਾਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗਾਜੀ ਮਨਾਰੇ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਇਕੱਲੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਛੋਟੇ ਅਲੱਗਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮਾਸੀਆਂ ਸਨ ਉਦੋਂ, ਮਾਮੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਹੀ ਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਗਾਜੀ ਮਨਾਰੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਅੰਮੀ ਉਦੋਂ ਡੰਗਰ ਮਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਣ ਘੱਲਣਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਊ ਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਾਦਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਖਾਨਦਾਨਾਂ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉੱਥੇ 20 ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 20 ਖਾਨਦਾਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਬਾਊ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਫਰਕ ਇਹ ਵੀ ਫਾਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਮਨਵਾਈ ਦੀ ਹੈ
ਅੱਛਾ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਨਵਾ ਲਈ ਦੀ ਮਨਾਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਾਦਰ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਫਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮਨਾਦ ਮਨਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੀ? ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਰੱਖੋ ਜੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ, ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਰੱਖੋ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਮਨਾ ਲਈਦਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਬਤਦਾਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ? ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਲਾਕੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਕਾਫੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤਾਂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਪੈਦਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਮਨਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ 3 ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਫੁੱਫੀ, ਹਾਂ, ਫੁੱਫਾ, ਇੱਕ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10ਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ 10ਵਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਰ ਗਲੇ ਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 2019 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਤੇ ਨਾਲ 25 ਸਾਲਾ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਉਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਜੁਬਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ 25 ਸਾਲਾ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 25 ਸਾਲਾ ਜੁਬਲੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨੇ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਊ ਜੀ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹਾਇਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਈਮਾਨ ਤੇ ਦੁਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਊ ਜੀ ਤੇ ਬੁਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਕੈਥਲਿਕ ਟੀਵੀ ਲਈ ਤੇ 25 ਸਾਲਾ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਤਜਰਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਖਿਦਮਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਲੀਆਂ ਵੀ ਵਜਾਉਣਗੇ ਤੇ ਸਲੂਟ ਵੀ ਮਾਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖੇ ਤੇ अपने ख़ानदान दे विच खुश रखे। पहाड़ों पर उस मुबशर के कदम क्या ही खुशनुमा है जो सलामती की बिशारत देता है। ख़वातीन व हज़रात, हमने आज बाबू अदरीस और बुआ जी का 25 साला खिदमत का तजर्बा सुना है। प्रोग्राम का मकसद है कि उन लोगों को जिन्होंने खिदमत की है आप तक लेके आए और हम ऐसे ज़बरदस्त खुदा और खुदा की उम्मत की खिदमत करने वाले लोगों को सराहते रहें। और हमारे सामने नमूना भी है हमारे लिए, हमारे नौजवानों के लिए, कि ऐसे खिदमत करने वाले लोगों की ज़िंदगी को देखें, सुने, मुतासर हों और ख़ुद भी खुदावंद की खिदमत के लिए रज़ामंद हों। आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और दरख्वास्त भी करता हूँ आप कैथलिक टीवी पाकिस्तान हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको देखें, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। गॉड ब्लेस यू।